بات جو بیان کی وہ یہ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور انتظار کرتے تھے کہ چلو کر لیں گے توبہ، چھوڑ دیں گے گناہوں کو، ہم آئے گا باپ، ابھی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، ارے بھائی کمائیں گے نہیں تو حلال حرام دیکھتے رہے تو گھر میں فاتح اٹھائیں گے کیا؟ یہ کیا مولویوں کا تو کام ہے دین بتانا؟ ایمانداری سے بتاؤ، آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اسی دھوکے میں مبتلا ہے کہ انتظار کریں گے، ہم آئے گا وقت اور مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے قرآن میں وہ بات جو قیامت میں پیش آنے والی ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ ایمان والوں کہ ایسا نہ ہو تم انجانے جانے میں اس دھوکے میں پڑ جاؤ اور انتظار میں رہو۔ انتظار وہ کرے جسے موت کی خبر نہ ہو، جسے موت کا یقین ہے اسے انتظار کی مانا۔ انتظار کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اسے پل بھر کی زندگی کی خبر نہیں، پل بھر کی موت کا یقین، پل بھر کی اسے یہ خبر نہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو وہ انتظار کیسے کرے گا؟ انتظار توبہ کا منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ یہ ہے رمضان سے پہلے کا چیک اپ، اپنے اپنے دل کا بیان، اور ساری دنیا کے مسلمان چیک اپ تو کر لیں کہ ایسا نہ ہو رمضان آ جائے اور جو شک لگائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان روزہ ایمان کے ساتھ ہو، کہیں وہ ایمانی ڈگمگا رہا ہو تو پھر روزہ روزہ ہی کیا رہے گا؟ فرمائیں یہ دوسری بات ہے وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کرتے رہتے ہو۔ نمبر 3 وَارْتَبْتُمْ، شک میں رہتے، کنفیوژن کا شکار ہے وہ، ان کی یقینی اور 100% ان کی سچویشن ہی نہیں بنتی کہ وہ ادھر ہو جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، سمجھ میں نہیں آتی ان کی کوئی بات۔ اگر اللہ کے رسول کی اور دین و شریعت کی بتائی جائے تو یہ کہتے ہیں اچھا چلو ادھر ایک مولوی صاحب سے اور پوچھ لو، اچھا کہیں ہو سکتا ہے وہاں نکل آئے کوئی گنجائش، اچھا چلو یہ کام اور کر لو۔ شک میں مبتلا رہے گا، اعمال میں اور اللہ کے دین میں۔ فرمایا یہ منافق ہے، مومن شک نہیں کرتا، مومن یقین کرتا ہے۔ آج دیکھیے ماڈرن ایجوکیشن سے جڑا ہوا طبقہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو آج شک میں مبتلا ہے اسلام کے متعلق۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ان کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہے ہیں لیکن زبان پہ کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ جو آج کی نئی نسل کے دلوں میں ہیں مگر زبان پہ کسی وجہ سے وہ نہیں لا پا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قوم مسلم کی ایک بڑی تعداد جوانوں کی اس ماحول کی وجہ سے ایمان اور اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور بیٹھیں اور اپنے بچوں سے معلوم کریں کہ بچوں بتاؤ تمہیں اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ تمہیں محمد الرسول اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ یہ قرآن پہ تمہیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ بتاؤ تمہیں قبر کے بارے میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آخرت کے بارے میں تمہارا ایمان بنا یا نہیں بنا؟ اپنے بچوں کو جائزہ لیں، اگر ذرے کے برابر بھی ان عقائد میں کوئی شک پایا جاتا ہو اسی وقت اس کی گرفت کر کے اصلاح کریں اور دلائل سے اپنے بچے کو قائل کریں، ڈانٹے نہیں، تاکہ اس کے دل سے شک نکلے۔ شک ہمیشہ یقین سے نکلتا ہے، جب ہم یقینی باتیں اپنے بچوں کے اور جوانوں کے سامنے لائیں گے تو شک ظاہر ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا 3 باتیں ہوں گئی منافق کی۔ نمبر 1 نفس فتنے میں مبتلا کر کے رکھا ہے، نمبر 2 انتظار میں رہتا ہے، اور نمبر 3 شک میں رہتا ہے۔ شک میں ارے ہوگا بھی عذاب نہیں ہوگا قبر کا۔ ایک صاحب میں بحث ہو گئی 2 لوگوں میں، ایک کہتے تھے قبر میں عذاب ہی نہیں ہوگا، دوسرے کہتے تھے ہوگا۔ تو اللہ والے بیچ میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جو بحث کر رہے ہیں آپس میں، ایک کہتا ہے میرے پاس یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دلیل یہ دلیل۔ وہ اللہ والے روتے اور کہا بھائیو یہ قبر کے عذاب سے بھی تم دلیلیں دے رہے ہو، میں نے مانا کہ تم کہہ رہے ہو نہیں ہوگا، اگر ہوا
ہو نہ ہو جب لڑائی دونوں طرف ہے تو بچنے کی تیاری کر لو. ہو سکتا ہے تیری بات صحیح ہو نہ ہو تو تیری تیاری سے تو جہنم کے عذاب سے بچے گا، اور اگر ہوا تو قبر کے عذاب سے بچے گا. یہ جو شک کی کیفیت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے اور یا ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں میں اس وقت جو باضابطہ تیاری کے ساتھ کسی کام میں رات دن لگا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں میں شک کی کیفیت پیدا کر دے. آیا میرا عمل صحیح ہے نہیں ہے، میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ شک میں پڑے، وہ یقین کے ساتھ جمے رہیں جو کر رہے ہیں وہ حق ہے، اور جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور جو دین ہمیں 1400 سال سے اللہ کے نبی کا ہمارے اکابر علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ حق ہے، ہمیں اس میں کچھ بھی شک نہیں کرنا. اس پر آج دیکھیے انٹرنیٹ کے ذریعے کبھی کوئی ڈاکٹر، کبھی انجینئر، کبھی سائنسداں، کبھی پروفیسر، کبھی کوئی وہ 1400 سال سے چلتے ہوئے دین کے بارے میں قلم اٹھائے گا، زبان کھولے گا اور اچھے خاصے مسلمانوں کو شک میں ڈال دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھوٹا مضبوط نہیں ہے، ہم خود اپنے آپ میں مضبوط نہیں ہیں جو ہل جاتے ہیں. شک میں پڑا نہیں مسلمان اور آخری کنارے پہ جا کے گرا نہیں. 1400 سال سے جو دین چل رہا ہے، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اب تک 1000 سال سے زائد سے جو دین پوری دنیا میں ہے وہ 4 ائمہ کرام کے طریقوں پر چل رہا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 طریقے ہیں دین پر چلنے کے. 5واں کوئی بھی طریقہ اگر آتا ہے تو وہ باطل ہے اور شک میں ڈالنے والا ہے. ایک کان بھی رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بھلے سے ہمیں کتنی بھی بھلی وہ بات معلوم ہوتی ہو. ہم بیٹھ جائیں ڈٹ کے، نہیں ہم حق پر ہیں، ہم شک میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ یہ جو رسی چھوٹے گی، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ اتنی دور چلی جائے گی پھر سرے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہاں تک کہ پوری زندگی ہماری اسی میں گزر جائے گی. آیا میں صحیح ہوں یا غلط، میں صحیح ہوں یا غلط، میں صحیح ہوں یا غلط. اور عجیب بات یہ ہے، شک میں پڑنے والا پھر اپنے سوا ساری دنیا کو غلط سمجھنے لگتا ہے. یہ عجیب بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے جو قرآن کے نقشہ کھینچا ہے، وَرَتَبْتُمْ، منافق ہمیشہ شک میں رہتا ہے، یقین بنی نہیں پاتا. ہم اپنے دلوں کا چیک اپ کریں، جیسے روزانہ بلڈ پریشر کا چیک اپ ہوتا ہے، شوگر کا چیک اپ ہوتا ہے، کم زیادہ تو نہیں ہوا. ایمان کے بارے میں علماء نے لکھا، ایمان پتھر کی طرح نہیں ہے کہ ایک بار دل میں آ گیا تو نکلے گا نہیں، یہ کم نہیں ہوگا. بلکہ علماء نے لکھا ایمان جامد نہیں ہے، ایمان تو کم اور زیادہ ہونے والا ہے. اعمال یقین کے ساتھ ہوں گے ایمان بڑھے گا، گناہوں میں زندگی گزرے گی ایمان کم ہوگا. حدیث میں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان کم نہیں ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اچھے اعمال یقین کے ساتھ کریں گے ایمان بڑھے گا، اور اعمال خراب ہوں گے، نافرمانیاں آئیں گی، ایمان کم ہوگا. اور ساری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر. چوتھی چیز سنی، فرمایا یہ جو منافقوں سے اس وقت ایمان والے کہیں گے نا قیامت میں کہ کیوں نہیں ہو تم ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے، تم صراط میں کیوں اٹک گئے، وہ ان کی چوٹی کبھی بیان کریں گے اور وہ کہیں گے ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ دنیا میں، رہتے تمہارے ساتھ ہی تھے، تم باتیں بھی وہی کرتے تھے جو ہم کرتے، مگر تمہارا ایک چوتھا کام تھا اور وہ یہ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں بڑی بڑی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بڑی بڑی دنیا میں تم نے امیدیں بنا رکھی تھی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور اب ہمیں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. بڑے بڑے خواب تم نے سجا رکھے تھے. یہ بڑی بڑی امیدوں نے تمہیں اللہ کی طرف آنے نہ دیا اور تمہارے یقین کو بننے نہ دیا. آج مسلمانوں میں اگر غور کریں تو خواب ہی خواب ہے، حقیقت
حقیقت ہے ہی نہیں، بس ایک ہے خواب، میں یہ بن جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کہ خواب کی دنیا میں جی رہے ہیں، حقیقت میں نکل کے آئیں۔ امیدیں جوڑنا تو صرف اللہ سے اچھی بات ہے، باقی دنیا کی لمبی لمبی امیدیں انسان کو اللہ سے توبہ سے غافل کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دنیا کی لمبی امیدیں مت رکھو، یہ دل میں تمہارے دنیا کی بیجا محبت کو ڈال دے۔ اور ایک پانچویں چیز جو بڑی اہم ہے روزے کے اعتبار سے میں نے بتایا، من صام رمضان ایمانا، جو رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، اس کا ایمان اگر مضبوط ہے تو روزہ مضبوط، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روزہ بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ وہ احتسابا، اور ثواب کی امید رکھے۔ جب ایمان بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں کیا چیز نکل کے آئے گی؟ اللہ سے محبت۔ ایمان جب بنے گا تو کیا بنے گا نکل کے؟ اللہ سے محبت۔ اور جب محبت میں کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں مزہ آتا ہے، انسان کو پھر تکلیف نہیں ہوئی، پھر اس کو لطف آنے لگتا ہے۔ روزہ جب اللہ کی محبت میں کوئی بندہ رکھے گا تو اسے چاشنی آئے گی بھوکا رکھنے میں، مزہ آئے گا، اللہ کی یاد بڑھے گی، اس کے دل میں تازگی پیدا ہوگی، ہر آن اسے یہ خیال آئے گا ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور جنت بھی ہے، اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جس اللہ کو میں ایمان لایا ہو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو روزے کی طاقت انسان کی کہیں سے کہیں پہنچے۔ دوسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن قام، اور جو رات میں تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس سلسلے میں سنیے ایمان والوں کی نماز کیا ہے اور منافقوں کی۔ الحمدللہ ہم نہ کافر ہیں، ہم نہ مشرک ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے، بہت ڈر ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے طور پہ بہت ڈر لگتا ہے کہیں ہم منافقوں والے اعمال میں مبتلا نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقوں کے سارے نام بتا دیے تھے، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ بتائیے حضرت عمر کے ایمان میں کوئی شک کر لے گا؟ ہے کسی میں ہمت جو یہ کہے کہ وہ شک کرے؟ دیگر صحابہ کے بارے میں ہے مجال کوئی شک کرے؟ ایک صحابی ہیں جن کو نبی نے نام گن گن کے سارے منافقوں کے بتا دیے تھے کہ مدینے میں یہ منافق ہیں۔ اب حضرت عمر آ رہے ہیں ان کے پاس، جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں منافقوں کے نام بتا دیے حضور نے، اور رازدار بنا دیا کہ تم کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں بتا دیے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں ان کے پاس، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے، بھائی تمہیں تو حضور نے سارے نام بتائے ہیں نا، کہاں بتائے ہیں؟ مجھے بتا سکتے ہو؟ کہ منع کر دیا حضور نے نہیں بتاؤں گا۔ کہ اچھا اتنا تو بتا دو، میرا نام تو ان میں نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، بھائی اتنا تو بتا دو، میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ اب سوچیے جب عمر کو یہ فکر ہو کہ میرا نام تو منافقوں والی لسٹ میں نہیں آ گیا، تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں منافقوں والی لائن پہ تو نہیں چل رہی۔ یہ سوچ نکل گئی۔ تراویح کی نماز کے بارے میں آقا خصوصی طور پر ذکر فرما رہے ہیں، پورے رمضان کے یہ دو ہی عمل سب سے نمایاں ہیں، باقی سارے اعمال وہ ہیں جو پورے سال ہیں، لیکن یہ دو عمل سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک رمضان کا روزہ اور ایک رمضان کی تراویح۔ اور تراویح بھی پوری 20 رکعت تراویح، شب میں پھر نہ پڑھنا ہے کتنی۔ فرمائیے بھائی یہ نماز کے بارے میں منافقوں کی کون سی نماز ہے اور مومنوں کی کون سی نماز؟ سنیے، قرآن بتائے گا مجھے آپ، اور بڑی عجیب بات کہتا ہے قرآن، اور بڑا ڈر لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے، نہیں نہیں، اللہ
اللہ کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہے. اور ان کی پہچان کیا ہے یہ منافقین؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے انہیں بلایا جائے تو نماز کے آنے میں پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. بہت ڈر لگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ غور کر کے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے. نمازوں میں غفلت کرنا اور سستی کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، کاہلی پن سے پڑھنا، آلسی پن سے پڑھنا. کیا ایمانداری سے آپ کی بات مانی کہ نہیں آج کہ نماز تراویح میں تراویح پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آلسی پن سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد ہے وہ جو رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے وہ جو اس لیے نمازوں کے بارے میں پوچھتی جلدی کہاں قرآن ہوتا ہے، جلدی کہاں تراویح ہوتی ہے. 5-6 دن میں اور 8 دن میں قرآن ہوتا ہے تراویح میں. ایک طرف تو آقا کریم فرمانے اور جو رات کا قیام کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے ساتھ گناہ معاف کرا دے گا. ایک طرف تو یہ نماز میری آپ کی مغفرت کی گارنٹی لے کے آ رہی ہو اور ہمارا آپ کا کام یہ ہو رہا ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آنکھیں تو دھوکہ نہیں کھا سکتی. آنکھیں تو اللہ نے میرے آپ کے ماتھے میں رکھی ہیں جو دیکھتے ہیں ہم اور آپ، وہ تو سچ ہے. کون سی مسجد ایسی ہے جس میں پیچھے کی کئی صفیں رکوع کے انتظار میں نہ بیٹھتی؟ کتنی مسجدیں وہ ہیں جس میں امام قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اللہ کے قرآن کا. اور لوگ ہیں کہ کوئی چودھری کا بیٹا ہے، کوئی طاقتور کا بیٹا ہے، قرآن کیسا بھی پڑھے مصلی پہ کھڑا کر 11 مہینے تک جو امام کو نماز پڑھائے اس سے کہو تو کہیں اور جا، اور 1 مہینے کے لیے اسے لے کے آؤ جو پورے سال فجر نہ پڑھے، جو پورے سال نماز جماعت کا اہتمام نہ کرے، جسے اللہ کے نبی کی سنتوں کا خیال نہ ہو. اس نماز کے لیے جو گارنٹی ہو تمہاری میری مغفرت کی، اسے کھڑا کر دو لا کر کے. بڑی بری بات ہے. مذاق بنا لیا تراویح کی نماز کا. ایسا مذاق کسی اور ضلع میں میں نے نہیں دیکھا کم سے کم جو مذاق میرے شہر میں بنتا ہے تراویح. کیا بھدا مذاق. تراویح کی نماز معمولی نماز ہے. اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کب پڑھا جا رہا ہے؟ رمضان میں. اور یہ قرآن پڑھنے کا شوق صحابہ کو پتا کتنا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی ایک روایت ہے کہ صحابہ اتنی لمبی تراویح پڑھتے تھے کھیتوں میں سے تھک کے آنے کے بعد کہ جب ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو لاٹھیاں اپنے بغل میں لگا کے لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں بھائی نماز ہے، نماز کا بڑی آ رہی ہے، یہ تو فارمیلٹی ہو رہی ہے، ایک مذاق ہو رہا ہے کہ اب 10 دن کا قرآن ہو گیا. کتنے نوجوانوں سے میں نے سنا الحمدللہ مولانا قرآن ہو گیا بس 10 دن کا، اب ذرا چونکہ کام بھی کر لیں. اللہ کے بندے قرآن دوسری چیز ہے، اصل تو نماز ہے. نماز میں چونکہ قرآن ضروری ہے اس لیے قرآن ہے. نماز پڑھنا الگ سنت ہے، قرآن سننا الگ سنت ہے، اور یہ تراویح پورے مہینے کی سنت ہے. اب بتاؤ جو میں نے شروع میں کہا تھا رمضان آیا رمضان چلا گیا مگر مجھے تمہیں بدل کے نہیں گیا. یہ بہت تکلیف دہ کہانی ہے. ایک طرح ادھر دیکھو غزہ میں، ادھر دیکھو قرآن پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے. ایک نوجوان مسجد اقصیٰ کے امام صاحب کو میسج کرتا ہے امام صاحب مسئلہ بتاؤ. ایک طرف میرا تمہارا یہ حال کہ صحیح پیروں پہ کھڑے نہ ہو پاتے ہو، ایک طرف ایمان اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ہے ایمان. یہ ایمان کہاں ہے میرا آپ کا کہ صبح سحری کھا کے فجر پڑھ کے 4 گھنٹے سوتے ہو پھر بھی رات کو کہتے ہو کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا ہم سے. جوان بزرگ بیٹھ رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے اگلی صفوں میں سفید بال والے بزرگ ہیں، جوان پچھلی صفوں میں ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا پہلی صفوں میں جوان کھڑے ہوتے طاقت کے ساتھ اور امام صاحب سے کہتے امام صاحب جلدی قرآن نہ پڑھانا، آرام آرام سے پڑھانا. اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے قرآن میں. ہم اللہ کے ساتھ جتنی دیر ہماری بات ہو تو مزہ ہی مزہ ہے. الٹا ہو گیا بھائیو، الٹا ہو گیا.
جہاں 25 دن 27 دن کا 21 دن کا 23 دن کا قرآن و سفید کام، اور جہاں 6 دن کا قرآن بھری پڑی ہے پوری علاقے کے علاقے، لگتا ہے جیسے کوئی رسم ادا ہو رہی، رسم ادا ہو رہی ہو۔ وہ نوجوان لکھتا ہے میسج مسجد اقصی کے امام کو، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، دوران جنگ کا یہ واقعہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پانی دستیاب نہیں ہے، اور اگر پانی مل بھی جائے حضرت تو ہم اس پانی کو پیئیں یا ہم وضو کریں، یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہیں۔ ہمارے حلق میں کانٹے جم چکے ہیں، پانی کے قطرے بھی نصیب نہیں ہوتے، مگر حضرت چونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، مسئلہ بتا دیجئے، اگر ہم پانی مل جائے اور وضو کریں تو ہمارے پیروں میں سے جو جوتے ہیں، معاف کریے گا، میں جو وضو کروں اور وہ پانی مجھے تھوڑا سا مل جائے تو کیا میں اس پانی کو پیوں یا اپنے پیروں کے جوتے اتار کے باضابطہ وضو کروں؟ مولوی صاحب اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، پیروں میں کوئی 1 انچ جگہ ایسی نہیں بچی ہے جو زخمی نہ ہوئے ہوں، اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو میں نماز پڑھ بھی لوں اور وہ ہو بھی نہیں۔ مسجد اقصی کے امام نے اس کو جواب باضابطہ جمعے کے خطبے میں دیا اور یہ کہا، نوجوان تیری عظمت ایمانی کو سلام ہے، میرے پاس تجھے بتانے مسئلہ ہے ہی نہیں، تو جو چاہے کر لے، تیمم کر، وضو کر، اوپر سے وضو کر، نیچے سے وضو کر، تیری عظمت ایمانی کو سلام کرتا ہو اور تجھ سے درخواست کرتا ہو جب جنت میں جا رہا ہو تو مجھے بھی لے کے چل دینا۔ ایک طرف نماز کا یہ عالم اور ایک طرف ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز کو مذاق بنا رہے ہیں۔ اسی لیے نبی نے 2 شرطیں لگا دی، تراویح پڑھنا مگر ایمان کے ساتھ، ایمان والے کی نماز تھک ہار کے بھی نماز ہے، اور منافق کی نماز کھیل کی نماز ہے، سستی کی نماز ہے، کاہلی کی نماز ہے۔ جب بھی خیال آئے سستی کا، کاہلی کا، یہ آیت یاد کر لینا جو یہ کہتی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب منافقوں کو نماز کے لیے کہا جائے تو وہ آلسی ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائیوں، ایک جوان کا کاندھا پکڑو، کہو اس سے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، کہو ایک بھائی سے کہ وقت گزر رہا ہے، جانے کون سا رمضان تیرا آخری ہو، کم سے کم یہ آنے والے رمضان کو کامیاب بنا لے، ابھی سے اپنا شیڈیول بنا۔ اگر تجھے کاروبار کو کم کرنا پڑے تو کم کر، اگر تجھے اپنے کام کاج کو کم کرنا پڑے تو کم کر، یا ختم کر سکتا ہو 1 مہینے کے لیے کوئی کام اور تیرے گھر میں فاقے نہ ہو اور پریشانی نہ ہو تو ختم کر دے 1 مہینے کو، اور اگر ڈیلے کر سکتا ہو تو ڈیلے کر دے۔ کام سے کہہ دے کہ میں بعد میں آؤں گا، رمضان سے مت کہہ کہ میں بعد میں آؤں گا، تراویح سے مت کہہ کہ میں بعد میں آؤں گا۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں لانے والی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ یہ جو دل ہے ان پہ بھی زنگ لگ جاتی ہے، جیسے لوہے پہ پانی بار بار پڑنے سے زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، جیسے آج ہر جوان کو پڑی اپنی چلانے کی، صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، فوراً آقا کریم سے ادب کے ساتھ سوال کرتے، اور فوراً جب صحابہ نے کو حضور نے بتایا دل پہ زنگ آ جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آئی، ادب حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤہا، آقا آپ نے یہ بتا دیا کہ زنگ آ جاتی ہے، یہ بھی بتا دیجیے اس کا علاج کیا ہے۔ آقا نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے دل نورانی بنتا ہے اور دل سلیم بنتا ہے اور اللہ کی قرب عطا ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے قرآن کو توجہ کے ساتھ خود سنتا ہے۔ ایک مرتبہ پتہ کیا ہوا؟ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وحی آئی حضور کے پاس کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن پڑھے، اس کا اللہ اس کا قرآن سننا چاہتا ہے۔ جب حضور نے انہیں بلایا، کیا بھائی اللہ کہتا ہے تو قرآن پڑھ، تیرا قرآن اللہ سننا چاہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب بلک بلک کے رو دیے، آقا میرے اللہ نے مجھ سے کہا قرآن سنانے کو، میرے اللہ نے مجھ سے کہا۔ ہاں ابی بن کعب تیرے اللہ نے تجھ سے کہا ہے۔ پھر جو انہوں نے جھوم کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ میرے نبی پر رحمت نازل فرمائے، نبی کی برکت سے نبی نے فیصلہ بتا دیا، ایک مومن بندہ جہاں بھی قرآن پڑھے گا اللہ اس کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، کوئی کر سکتا اللہ سے بات؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے ذرا سی تجلی دکھائی تو طور پہاڑ سرمے ہو گیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو لوگ کرو، فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھو، یہی اللہ سے بات و ملاقات۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے قرآن، اور دوسرا سب سے بڑا ذریعہ جس کو قرآن نے کہا کہ جب اس عمل میں بندہ پہنچتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا کوئی عمل اس دھرتی پہ ہے ہی نہیں، وہ ہے سجدہ۔ قرآن نے کہا نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب بندہ مومن سجدے میں سر رکھتا ہے، آواز آتی ہے بندے اب میرے تیرے بیچ کوئی پردہ نہیں، آ اور میرے اور قریب ہو اور مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے کانوں میں چونکہ فرشتوں کی آواز نہیں پڑتی، جب چاند دکھتا ہے اللہ ہر ایک مومن کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس سے رات اور دن اس کے کانوں میں کہہ رہا ہوتا ہے یا باغی الخیر ابشر یا باغی الشر اقصر، اے بندہ خدا نیک کاموں میں جلدی کر جلدی کر جلدی کر، اور گناہوں سے روک لے، اپنے آپ کو تھام لے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر باز آ جا۔ یہ فرشتہ ہمیں روز اس بات کی دعوت دے رہا۔ یہ دونوں عمل تراویح میں پائے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اور سجدہ بھی، اور سجدہ بھی ایک نہیں 40 سجدے۔ 40 سجدوں کا مطلب سمجھیے، رمضان میں ایک سجدہ 70 کے برابر، تو 40 کا عدد کہاں پہنچے گا؟ اور ایک بھی اگر اللہ قبول فرما لے تو کام بن جائے گا۔ فرمایا نا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، امید رکھو اللہ سے بڑی پکی والی، اور ڈرو بھی بہت زیادہ۔ امید یہ ہو اللہ توفیق تو نے دی ہے تو قبول بھی کرے گا، اور ڈر یہ ہو کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے ہمیں۔ ڈر اور امید کے بیچ میں عمل کرتے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے راہیں آسان کر دے گا۔ فرمایا یہ ہے رمضان کا خلاصہ کہ روزہ رکھو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے، اور تراویح پڑھو، نماز قیام اللیل اس کو کہتے ہیں۔ بہت سے بھائی ہمارے دھوکے میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ نہیں، تہجد پورے سال ہوتی ہے، تراویح صرف رمضان میں عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ اگر تہجد ہی تراویح ہو تو پھر یہ نماز الگ سے نہیں ہوگی۔ رمضان کے جو دو الگ سے کام ہیں ان میں ایک تراویح اور ایک روزہ ہے۔ ہم رمضان میں تراویح بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اپنی راتوں کو کام میں لائیں، پورے رمضان تراویح ہو، پورے رمضان تہجد ہو، اور یہ سمجھیں کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری ہو سکتا ہے۔ بس یہ خیال آ جائے
ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اور بتائیں، 5 میں نے بتا دی۔ ایمان والے کے مقابلے میں آتا ہے منافق، 5 چیزیں میں بتا چکا قرآن سے۔ نمبر 1، نفس منافق کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ نمبر 2، انتظار کراتا ہے، ابھی کبھی کرو ابھی کیا وقت تھوڑی آ گیا ہے ابھی۔ نمبر 3، شک میں ڈالے رکھتا ہے۔ نمبر 4، لمبی لمبی امیدیں بندوا دیتا ہے۔ نمبر 5، منافق جب نماز پڑھتا ہے تو سستی سے، کاہلی سے، آلسی پن سے پڑھتا ہے۔ آئیے 4 چیزیں حدیث سے بتاتا ہوں، ٹوٹل 9 چیزیں بتاؤں گا۔ منافق کی 4 علامتیں نبی نے فرمائی۔ نمبر 1، بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، ایمانداری کرے گا نہیں، ہمیشہ بے ایمانی کرے گا، لوگوں کی خیانتیں دبا کے بیٹھ جائے گا۔ نمبر 3، وعدہ خلافی کرے گا۔ اور نمبر 4، جب کسی سے کوئی بات اونچ نیچ کی ہوگی اور لڑائی ہونے لگے تو گالیاں دینے لگے گا۔ یہ 4 علامتیں ہیں منافق کی حدیث میں۔ بولے گا جھوٹ، امانت میں 0، وعدے میں 0، اور جب بھی غصہ آئے گا اور لڑائی ہوگی تو زبان پہ گالی۔ اب ذرا سوچئے، ہم نمازی ہوں، حاجی ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بھیانک بات ہے ہمارے لیے۔ ہم تو ایمان والے روٹ سے یوں گھوم کے منافق والے روٹ پہ آ گئے۔ تو رمضان آنے سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ذرا دیکھ لو ہم جھوٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، جو روزے دار جھوٹ کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تک اب بتاؤ کھول کھول کے، آقا نے سب بتا دیا ہو، رمضان کی اہمیت سمجھا دی ہو کہ جو روزہ رکھے اور روزہ دار جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ وہ کھائے پیے یا روزہ رکھے وہ برابر ہے، جب جھوٹ ہی نہ چھوڑا اس نے تو اس کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں ہمیں طے کرنا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے بھائی میں اپنے آپ کا مکلف ہوں، مجھے چاہیے کہ میں غور کروں، جائزہ تو لوں، سروے تو کروں اپنے اندر کا۔ آپ بھی سب اپنا سروے کریں۔ 5 چیزیں یہ ہو گئی، 6ٹھی جھوٹ ہو گئی۔ اگر نکلتا ہے نا تو اللہ سے یوں کہہ دو، آج رات میں ہی اللہ سے اٹھ کے، اللہ میرا رمضان آ رہا ہے، تیرا مہینہ ہے مالک، اور یہ جھوٹ ہے کہ چھوٹ نہیں رہا ہے، یہ زبان میں نے تجھے تیرے حوالے کر دی، اب تو ہی چھڑوا دے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکات نے لکھا ہے، جب بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور بندے کو گناہ سے توبہ ہو ہی جاتی ہے۔ نہیں چھوٹ رہا ہے ابھی تک، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ زبان تیرے حوالے ہے، مالک میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور تو ہی سوال کرے گا قیامت کے دن، اے اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر بے ایمانیاں کی ہو، خیانتیں کی ہو، امانت داری میں جھول ہو، کسی کا لیا دیا نہ ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، رمضان سے پہلے معاملہ صاف کر لو۔ دینے کے حالات نہ ہو تو لکھ لو کہ بھائی ہے نہیں حالات، کبھی ہو گئے تو دے دوں گا، اور میں تم سے بھیک میں درخواست کرتا ہوں تم سے کہ میں بھیک مانگ کے تو تمہیں دے نہیں سکتا، حالات میرے خراب ہیں، مگر میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہارا یہ امانت مجھ پہ ہے، اور ایک درخواست یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ بچے بھی اس قابل ہے نہیں کہ دے پائیں، کوئی اتنا بھی پتھر دل نہیں ہے جو آ کے ہمارے گھر پہ کھڑا ہو جائے۔ جب ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو اب کیا کرے گا بیچارہ، مگر اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم منافقوں کی فہرست سے نکل جائیں گے، اور اگر مر گئے اور اس نے معاف کر دیا تو قیامت میں اللہ کے دربار میں پکڑ سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اگر کسی سے وعدہ خلافی کر لی ہو، وعدے ٹوٹ گئے ہوں، فون کر کے اس سے کہہ دو بھائی ہمیں اب پتہ چلا کہ وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں، مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں، چونکہ یہ تمہارا حق میں نے توڑا، اللہ کا حق نہیں ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے تم معاف کر دو، اور دیکھو نا تمہاری زندگی کا پتہ نہ میری زندگی کا پتہ، تم معاف کر دو گے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا مگر میری آخرت بن جائے گی اور رمضان میرا اچھے سے گزر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی سے گالی گلوچ ہو گئی ہو، کتنی دیر لگ رہی ہے اسے فون کرنے میں، اور فون کرنے میں بھی اگر شرم آ رہی ہو تو میسج کر دو،
لکھ کے کر دو، بول کے کر دو کہ بھائی فلاں وقت میں میری آپ کی غصے مستناک ہو گئی تھی اور مجھے غصہ آ گیا تھا، میرے بھائی رمضان آ رہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ گالی زبان سے نکال دینا یہ منافق کی علامت ہے، مجھ سے نکل گئی تھی، میں انسان ہوں، خطا ہو گئی تھی، میں نے اللہ سے تو توبہ کر لی، مگر میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، تم بھی معاف کر دو۔ اس لیے سے ایک 10 منٹ کا کام نہیں ہے اپنے آپ کو صحیح کرنا، 10 منٹ میں میرا آپ کا ایک روٹ چینج ہوا اور ہم آ کے پیور ایمان والے روٹ پہ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے اصل آئینہ، میرے سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ 9 چیزوں کو دیکھیں رمضان سے پہلے۔ اور یہ آخری چیز بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بقیہ جو حدیث میں نے شروع کی تھی افطار کے تعلق سے، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے جو حضور نے نصیحت کی ہے، انشاءاللہ آج کے دن جو ہمارا بیان ہوگا اصل استقبال رمضان کے عنوان پر وہی بیان ہے۔ آج استقبال رمضان کا جو اصل مواد تھا وہ میں نے اپنے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ قرآن کے اس موضوع کو میں رکھوں اور اس موضوع سے اپنے آپ کو اور آپ کو باخبر کراؤں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں جھانکیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے ہر سال وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں بھی، عام حالات میں تو چھوڑیے، عام حالات کی نمازوں میں تو چھوڑیے، تہجد میں تو چھوڑیے، عمرے میں تو چھوڑیے، خیرات صدقات میں تو چھوڑیے، وہ رات جس میں مغفرت کے بارش کے قطروں سے تھے اللہ کی مغفرت برس رہی ہو، اللہ کے نبی نے کہا اس رات میں بھی ان 4 کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ چار سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی سے جب تک انسان توبہ نہ کرے اور ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اور اگر اس کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ ناراض تھے تو پھر وہ اللہ سے اس کی مغفرت کی بھیک مانگے تاکہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، تو یہ بھی معاف ہے۔ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی ناراض رکھتا ہے، ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر میں بھی اللہ اس کو جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ آج سوچو کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے دکھی ہیں، آج کتنے ہیں، آج آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ گناہ ہو گیا کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ کریں بھئی اب تو ہے ہی حالات ایسے، اب تو معاملہ ہی ایسا ہو گیا کہ اب تو بچوں کی سنی بڑھ رہی ہے۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوا، ڈر یہ لگتا ہے مجھے کہ شاید معاملہ منافقت کا ہو گیا، اگر دل میں ایمان نہیں رہا۔ اللہ کی قسم اگر ایمان دل میں ہو، کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا لے ایمان والا، ہو نہیں سکتا۔ اب فکر یہ کرو کہ سینہ ایمان سے پر ہو، ایمان سینے میں آ جائے گا اگر، تو اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ نوجوانوں، آپ سے دل سے کہتا ہوں اس رمضان کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہ رمضان پوری دنیا میں انقلاب کی راہیں طے کرنے جا رہا ہے۔ اس رمضان میں اللہ سے اتنا مانگو کہ اللہ اسلام کو عروج عطا کر دے۔ حالات بدل رہے ہیں، بھگول چینج ہو رہے ہیں، نظام دنیا میں ایک انقلاب آنے کو ہے، اس میں اپنے آنسوؤں کا حصہ دے دو۔ پسینہ خون تو شاید میرے آپ کے مقدر نہیں، اپنی راتوں کے جاگنے کا حصہ دو، اپنے سجدوں میں سر رکھ کے اپنی پیشانی کی رگڑ کا حصہ دو، اس زمین کو اور سب کو تر کر کے اسے گواہ بنا لو۔ اے اللہ، جب تیری رحمت متوجہ ہوئی اور دنیا میں تو نے عالم اسلام میں انقلاب برپا کیا، تو اے اللہ ہم گواہ ہیں، ہماری یہ چٹائیاں گواہ، ہماری گھر کی جانمازیں گواہ، ہماری زمین گواہ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب رات کو تہجد میں دعا مانگتے تھے، ایک مرتبہ اتفاق ہوا ان کے ساتھ، تو کوئی ضرورت تھی اس وقت ان کو، تو کئی دن میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی سے یہ بات کریں گے، میری پڑھائی کے دور کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا جی حضرت میں یاد دلا دوں گا۔ جب رات ہوئی تو کہنے لگے بھی تہجد پڑھ لو، مولوی صاحب اٹھ جاؤ، ہم اٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے کہ تہجد میں تو اللہ کہتا مانگو میرے بندے، اور میں دل میں دوپہر سے نیت کیے بیٹھا ہوں کہ فلاں بندے سے کہوں گا، اور پھر مجھ سے کہا تمہیں نصیحت کرتا ہوں جب کام کوئی بڑا آ جائے نا تو ذرا ماتھے میں سے مصلہ سمیٹ کے مٹی میں سر رکھ کے مانگ کے دیکھنا، تیرا رب تجھے رسوا نہیں کرے۔ اور اللہ کی قسم سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو،
جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے صحن میں جا نماز بچھائی اور ہم برابر میں نماز پڑھنے لگے، مگر میں نے جلدی سے نماز پڑھ کے دیکھا تو وہ آخری رکعت کے سجدے میں سلام سے فارغ ہو گئے آخری رکعت کے، اور پھر سجدے میں گئے اور سر کی جگہ سے جا نماز ہٹا کے 20 منٹ تک روتے رہے۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد جب ناشتے پہ ہم لوگ بیٹھے، جن صاحب کے لیے ہم حضرت نے کہا تھا بات کریں گے، اللہ کے گھر میں گیا، انہی کا فون ناشتے پہ بجا، کہنے لگے حضرت ایسا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج دوپہر کو آ جاؤں، اور وہ فلاں کام کبھی ذکر ہوا تھا میرے سامنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کام آپ مجھ سے لے لیں۔ مولانا مسکرا دیے اور آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے، کہا دیکھو ہم گمراہی سے بچ گئے، ہم کل کہہ رہے تھے ہم بات کریں گے اور اللہ سے ہم نے تھوڑا سا دوری اختیار کی تھی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے اللہ سے کہا ہم اس سے کہتے تو ہمارا سر جھکتا، ہم نے اللہ سے کہا تو اللہ ہی نے جو اسے بھیج دی۔ میرے عزیزوں یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، یہ حقیقت میں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت توبہ کرنے سے پہلے نہیں ہوتی، پہلے توبہ ماں باپ کو راضی کر کے کر لے۔ نمبر دو شراب والوں کی توبہ اس وقت تک توبہ نہیں جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ آج میں اپنے شہر کی سچائی آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، آپ کے شہر کے چاروں طرف رات کو نکلو نوجوان، بڑے بڑے اچھے نوجوان شراب میں، افیم میں، چرس میں، گانجے میں لپت نظر آئیں گے، کورکس میں، انجیکشنوں میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، شہر کا کوئی محلہ ایسا اس وقت نہیں ہے جہاں دو چار آپ کو نشے کے عادی نہ ملے، اور اس نشے کی وجہ سے پھر زنا، چوری اور ایک سے ایک گندی حرکت وجود میں آتی ہے۔ میں تو راتوں کو جلسوں سے واپس آتا ہوں، کبھی 2 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی کبھی گاڑی گھما لیتا ہوں یوں ہی، حالانکہ تھکان سے چور ہوتا ہوں کہ اپنے شہر کی حالت دیکھ لو۔ اکثر روتا ہوا گھر واپس گیا ہوں، آنکھیں میری اشبار ہی ہوئی ہیں، اللہ اس شہر پہ تو رحم کر دے۔ نشے کا یہ عالم ہے کہ آپ تصور کر نہیں سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ اب بتائیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دھتکاریاں نہ دیں، ان سے چڑے نہیں بلکہ ان کے قریب جائیں اور ان کو پکڑ کے انہیں سمجھا کے انہیں بتا کے مذہبی اعتبار سے، طبی اعتبار سے کیا ہے نشہ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ نبی نے فرمایا جب تک نشے سے توبہ نہیں، شب قدر میں بھی تو اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ نمبر 3 رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ یہاں تو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں بڑا مشکل لگتا ہے، یہاں آ کے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا کون سا گھر ایسا ہے جس میں رشتہ داری ٹوٹ نہ رہی ہو؟ کون سا گھر؟ نمازی کا، حاجی کا، قاضی کا، دیندار کا، مقرر کا، خطیب کا، واعظ کا، کون سا گھر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج جہاں رشتہ داریاں ٹوٹ نہ رہی ہوں، اور رشتہ داریوں کو ٹوٹنے کی وجہ بھی صرف دنیا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو، اگر زیادہ نہیں بنتی تو کم سے کم سلام دعا خوشی غم تک رکھو، بالکل کٹ آف نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اللہ نہ کرے ہم محروم ہو جائیں، اس سے پہلے ہم اپنے معاملے کو حل کر لیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دل میں کینہ رکھے گا اپنے مومن بھائی کے لیے، جو دل میں دوسروں کی بربادی کی تمنا کرتا ہو، یہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والے کے لیے تو اللہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی مجھے کوئی چیز ملی یا آپ میں سے کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی اور آپ حسد کر رہے ہیں، اس دل میں کینہ کر رہے ہیں کہ کیوں مل گئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ اللہ سے ہی کریں اللہ تو مجھ سے پوچھ کے دیتا اسے دیتا، نعوذ باللہ، یہی تو بات ہو گئی۔ بھئی میں نہیں چاہتا ہوں اس کو ملے پھر بھی مل گئی، تو پھر تقدیر کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ چاہے گا تو ہو کر رہے گا جس کو دینا ہو، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے ساری دنیا مل جائے ملے گا نہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ بھئی کسی کو مل جائے تو تم بھی یہ کہو یا اللہ تو نہیں تو دیا اس کو، اس نے تھوڑی کما لیا، عزت دولت شہرت تعلیم قابلیت اللہ تو نہیں تو دی، اللہ ہم بھی تیرے بندے ہمیں بھی دے دے۔
اللہ ہمیں بھی نواز دے. یہ تو اچھی بات ہے بھائی، مگر یہ کہ دوسرے کے لیے دل میں بغض لے کے بیٹھ جاؤ، بربادی کی تمنا کرنے لگو. آج یہ حال ہے ہمارا کہ دل ہمارے ناپاک ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے جب وہ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے نا اس بوڈی میں سے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے اور نہ مال، یہ تو کام آئے گا نہیں. قرآن نے کلیئر کر دیا آئے گا کیا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، آئے گا تو صرف ایک قلب سلیم آئے گا. اور جس دل میں کینہ ہو، قلب سلیم دل سلامت نہیں ہوتا. سلامت دل وہ ہے جس میں کینہ حسد غبار نہ ہو، پاک ہو. آج اپنے دل کو بھی ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات کہتا ہوں، رمضان میں یہ بات آپ دل پہ لکھ لیجئے اور گھر کی عورتوں کو جا کے خاص طور پہ بتائیے گا، رمضان میں کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا اور کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا. اللہ کی مرضی ہے، کبھی چھوٹی سی قبول کر لے، کبھی چھوٹی سی پکڑ کر لے. قبول کرنے میں آئے تو کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے دے، اور پکڑ کرنے میں آئے تو ایک چھوٹا سا بول اللہ کو ناپسند آ جائے تو اللہ دل پہ مہر لگا دے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں رمضان میں پردے کا بڑا اہتمام کریں، پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں. آج پردے بے پردگی کا گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا جس گناہ کو گناہ سمجھ کے کوئی کر رہا ہے تو توبہ کی توفیق ہوگی، اور جس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جاتا ہو تو بڑی سخت گمراہی، بہت خطرناک گمراہی. اور ایک نیا فتنہ ہے کہ چہرے پہ پردہ نہیں، اس پہ پردہ. ارے بحثوں میں مت پڑو خدا کے بندو، قیامت قریب ہے. ان ڈاؤٹس میں اور ان چکروں میں پڑھ کے اس کا ہے اور اس کا نہیں، برباد ہو جائیں گے. چہرے کا بھی پردہ ہے، جسم کا بھی پردہ ہے. خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں سمجھاؤ کہ اور اپنے آپ کو بھی ہم سمجھائیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں، پردے کا اہتمام کریں. چھوٹے چھوٹے گناہ جس کا ہم یہ سوچ سکتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پھر بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، ہو جائے تو توبہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے.